حضرت علامہ مولانا نعیمالدین مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر، کہ ہمارے مصر کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو دریائے نیل جاری نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا اور پوچھا کہ کیا رسم ہے؟ کہا گیا کہ ایک کنواری لڑکی کو اس کے ماں باپ سے لے کر اس کو عمدہ لباس پہنا کر اس کو زیورات سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک کہ اسلام ایسی واحیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ اور پھر اس رسم کو موقوف رکھا گیا، یعنی اس کو روک دیا گیا۔ اس کی وجہ سے دریائے نیل میں روانگی ختم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ اور جب حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو آپ نے یہ سارا واقعہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ پیش کیا، تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ بے شک تم نے صحیح کہا ہے کہ اسلام ایسی واحیات رسموں کو ختم کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس خط کے اندر ایک رکہ ہے جو رکہ دریائے نیل کے نام ہے۔ جب آپ کے پاس یہ خط پہنچا اور آپ نے اس خط میں سے اس رکے کو نکالا تو اس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو بے شک جاری نہ ہو، اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جاری فرمائے۔ پس حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط، یہ رکہ دریائے نیل میں ڈالتے ہیں تو ایک رات کے اندر دریائے نیل کا پانی 16 گز بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مصر سے یہ رسم جو ہے ختم ہو گئی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔